الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله اور ہرگز نہ آپ خیال کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو غافلاً کہ وہ غافل ہے عما يعمل الظالمون اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار سوائے اس کے کہ نہیں وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں لیوم ایک ایسے دن کے لیے تشخص فيه الابصار کہ پتھرا جائیں گی اس میں الابصار آنکھیں والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ یہ امکان یا یہ اشکال کیوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہیں؟ یعنی ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ دنیا میں کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور جب یہ صورت ہوتی ہے تو ظالموں کو اور ظالموں کے دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اور ان کے اتنے ظلم کے باوجود بھی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی دنیا میں کوئی ظاہراً ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ سزا مل رہی ہے۔ تو ہم انسان بڑے جلد باز ہیں، تو ہم بعض دفعہ ظالم شخص وہ یہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ نے پکڑ ہی نہیں کرنی، جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے پکڑ کرنی نہیں، یا اللہ موجود ہی نہیں ہے، ہم پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں روک ٹوک کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پاس ہی سارا مال ہے، ہمارے پاس ہی سارا اختیار ہے، ہمارے پاس ہی سارا اقتدار ہے۔ یہ دھوکہ ہو جاتا ہے ظالموں کو، ظالموں کو دیکھنے والوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اور ڈھیل کو لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی پکڑ نہیں آئی، تو دنیا میں اگر بالفرض کسی کو ہمیں نہیں پتہ لگا کہ سزا ملی ہے کہ نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ظالموں کے ظلم کو، نیک لوگوں کے نیک اعمال کو، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں، ہر چھوٹے بڑے عمل پر اللہ گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، سوائے اس کے کہ نہیں وہ تو ڈھیل دیتا ہے انہیں، یعنی اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، یعنی ظالموں کو، لیوم ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کہ پتھرا جائیں گی اس میں، اس دن الابصار آنکھیں۔ یعنی دنیا میں کسی کو سزا مل جائے، کئی دفعہ سزا مل جاتی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کئی دفعہ دکھا دیتے ہیں، کسی کو سزا ملتے، کئی نبیوں کے نافرمان ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جو مخالفین تھے جنگ بدر میں، اللہ نے دکھا دیا، انہیں سزا مل گئی، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جنہیں سزا ملتی نظر نہیں آتی، تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سزا ملے، اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے دنیا کے اندر جزا ملے۔ دنیا کے اندر سزا مل بھی سکتی ہے، جزا مل بھی سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، اور بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سزا ملے یا جزا ملے لیکن دیکھنے والوں کو پتہ نہ لگے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں اگر ہمارے سامنے کسی کو سزا نہیں ملی اس کے عمل کی، ہمیں نظر نہیں آیا، ہمیں محسوس نہیں ہوا، یا کسی کو اس کے عمل کی جزا نہیں ملی، ہمیں نظر نہیں آیا، اس سے کسی کو یہ ہرگز یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ نے سزا دینی نہیں یا اللہ نے جزا دینی ہی نہیں۔ اصل میں سزا اور جزا کے لیے اصل وقت کیا ہے، یہ چیز ہمیں سیکھنا ضروری ہے، یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ اصل سزا کا وقت یا جزا کا وقت کیا ہے؟ جی، آخرت۔ اصل جزا یا سزا کا وقت آخرت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آخرت کو یوم الدین کہتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم الجزا، یوم الحساب۔ وہ بدلے کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے، وہ حساب کا دن ہے۔ اس دن حساب ہوگا، ساری چیزیں اس دن بے باک ہوں گی، پورا حساب ہوگا اس دن۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی جزا یا سزا نہ ملے۔ ہر چھوٹا بڑا عمل، نیک ہو یا برا، وہ قیامت کے دن نظر آ جائے گا ظالم کو بھی، اللہ دکھا دیں گے اس کو، اور اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا، اس کے مطابق جزا سزا ہوگی۔ تو دنیا میں اگر کسی کو سزا نہیں ملی ہمارے سامنے، ہمیں نہیں پتہ لگا، تو کوئی کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ آخرت میں بھی سزا نہیں ملنی، دنیا کے اندر سزا مل جائے۔ اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ دنیا کے اندر سزا ملتی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہر چیز انسان محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ہمیں ایک بندہ بڑا خوشحال نظر آ رہا ہوتا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اللہ کے کتنے بڑے عذاب کا شکار ہے۔ ایک بندہ بہت نعمتوں میں ہے، اتنی نعمتوں میں ہے کہ ہمیں کبھی وہ کسی مصیبت میں نظر آیا ہی نہیں، کبھی اس کو زکام بھی نہیں ہوا، کبھی اس کو کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس نعمت کی وجہ سے وہ کتنی بڑی غفلت کا شکار ہے، اور یہ نعمت اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کا برا عمل اس کے لیے مزین ہوا ہے، اس کا مال، اس کی اولاد اس کے لیے بہت بڑا عذاب اور فتنہ بنی ہوئی ہے کہ اس کو ٹھوکر لگ ہی نہیں رہی، اس کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل ہی نہیں رہا۔ وہ نعمتوں کے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے کہ یہ نعمتیں اسے اس کے مقصد زندگی سے اس طرح غافل کیے ہوئے ہیں کہ موت کے وقت ہی اس کی آنکھ کھلے گی۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، یہ آخرت کے اعتبار سے عذاب ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو حیران نہ کریں، ان منافقین، ان کفار کے مال اولاد۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اتنی نعمتیں انما فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے عذاب بنا دے۔ یہ عذاب ہے ان کے لیے، چاہے ظاہراً ہمیں وہ عذاب لگے یا نہ لگے، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ تو چاہتے ہیں ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ اب کسی بندے پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں کہ اسے کبھی غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کبھی اسے ٹھوکر ہی نہ لگے، اور اس کی پوری دنیا عیش عشرت میں ایسے گزر جائے کہ اسے کبھی غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو کتنا بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ یہ نعمتیں، یہ آسائش، ایک بندے کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ٹھوکر لگتی ہے، غور کرنے کے 10 مواقع ملتے ہیں اسے۔ ایک بندہ دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہم کسی مشکل کے شکار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں، جو ہم سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، تب ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہمیں گلے میں بل پڑتا ہے تھوڑا سا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اگر گلے میں بل نہ پڑے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے بڑی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کبھی ہاسپٹل جانا پڑے آپ کو زکام کی وجہ سے،
کبھی پیٹ درد کی وجہ سے، کبھی دانت کے درد کی وجہ سے، چھوٹی تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑے تو وہاں جا کر آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ دنیا کے لوگ کتنی بڑی بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ تکلیف ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ہم سے جو زیادہ مشکل میں۔ کبھی ہمیں کچی وادی میں جانے ہی نہ پڑے، کبھی ہمیں ایسے لوگوں کے قریب سے گزرنا ہی نہ پڑے کہ جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے، ان کے پاس اے سی تو چھوڑے پنکھا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایسی کچی وادی کے پاس سے کبھی گزرنا نہ پڑے اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں سب ہی بہترین گھروں میں رہتے ہیں، اور تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے، ہم اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ ہماری تربیت صحیح تب ہوگی، ہماری صحیح اصلاح تب ہوگی جب ہماری توجہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف ہو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک انسان اپنے سے برتر، اپنے سے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ انسان ایسی خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی ان خواہشات سے نہیں نکل پاتا۔ ایک بندہ لاکھوں کروڑوں کماتا ہو، اگر وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے گا، اپنے سے اوپر والے کو، تو پھر تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر تو قارون کا خزانہ بھی پورا نہیں پڑتا، پھر تو لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی ہماری اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ہم اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے، اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے سے نیچے کو نہ دیکھیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی، تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو سزا دے دیتے ہیں اور دوسروں کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ بہت سی قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، شداد نمرود کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، قارون کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ نے اسے اس کے مال اور اس کے خزانے سمیت دفن کر دیا، زندہ دھنسا دیا زمین کے اندر۔ اللہ نے نشان بنایا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ہمیں نظر نہیں آیا کہ ان پر کیا عذاب اترا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے کسی ظالم پر عذاب نہیں اترا یا عذاب لیٹ ہو گیا ہے تو اس سے کبھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ ان ظالموں کو دھوکے میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ ان کو دیکھنے والوں کو دھوکے میں مبتلا ہونا چاہیے۔ پہلی بات ہے، یہ لازمی نہیں ہے اللہ دنیا میں سزا دے، یہ جزا دے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اصل سزا یا جزا کا وقت آخرت ہے، وہاں لازماً مل کے رہے گی۔ دنیا میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، تو دنیا کے ظاہری نعمتوں سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ آج کے مادیت پرستی کے دور میں ہم لوگ کئی دفعہ ہمیں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کفار ہیں، بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی ان پر ظاہراً، کبھی اس سے دھوکے میں مبتلا نہیں، کبھی دھوکے میں مبتلا نہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ایک ایسے دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اتنے خوف میں مبتلا ہوں گے اس دن کہ اس دن وہ آنکھیں بھی پلک بھی نہیں جھپکیں گے، خوف کے مارے، افسوس کے مارے کہ ہم دنیا میں کیا کر آئے ہیں، حسرت کے مارے۔ اصل دن تو وہ ہے حساب کتاب کا۔ جب تک ہمارا آخرت پر حقیقی ایمان نہ ہو یہ والا کہ آخرت میں نیکی کی جزا مل کر رہنی ہے اور آخرت میں گناہ کی سزا مل کر رہنی ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اصل چیز آخرت ہے، تو تب تک ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ قرآن ہمیں یہ چیز سمجھاتا ہے، اصل چیز آخرت ہے، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز نہ خیال کریں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ ہرگز نہ آپ خیال کریں اللہ کو کہ اللہ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اگر دنیا میں سزا نہیں ملی، یہ ہمیں نہیں پتہ لگا، آخرت تو ہے اور آخرت میں سزا مل کر رہنی ہے، سوائے اس کے کہ نہیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں ایک ایسے دن کے لیے جس دن نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، مہطعین سر پر دوڑ رہے ہوں گے. ہطع ہاطعین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب اندھا دھند دوڑنا. کیوں دوڑ رہے ہوں گے یہاں ذکر نہیں ہے، اگرچہ اشارہ موجود ہے، سورہ قمر میں موجود ہے مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن ایک آواز لگے گی، ایک اللہ کے حکم سے ایک ندا ہوگی، اور وہ ایک ایسی ندا ہولناک قسم کی ہوگی کہ ہر بندے کو اس ندا کا جواب دینا ہوگا. کیسے جواب دینا ہوگا؟ آواز لگے کہ آ جاؤ، اور ہر بندے کو اس پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا ہوگا، چاروں نہ چار. مہطعین الی الداع، لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے. قبروں سے لوگ نکلیں گے اور ایسے دوڑیں گے جیسے پیچھے کوئی بھوت لگا ہوتا ہے، محاورے کے طور پر. دوڑ کر لوگ جا رہے ہوں گے. یہ آخرت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. مہطعین سر پر دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو. پریشانی سے سر ان کے اوپر ہوں گے، حیرانگی کے مارے سر نیچے بھی نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی بھی سستانے کا، کوئی بندہ آرام سے نہیں جا رہا ہوگا، کوئی ڈھیلے انداز سے نہیں جا رہا ہوگا. ہر بندہ قبر سے نکل کر سر پر دوڑ رہا ہوگا جیسے پیچھے کوئی چیز لگی ہے، موت لگی پیچھے. سر ان کے اوپر اٹھے ہوں گے. یہ ایک شدید پریشانی، شدید خوف کی کیفیت ہے. آخرت کا دن آسان دن نہیں، بہت مشکل دن ہے، خاص طور پر کفار کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے. فذلک یومئذ یوم عسیر، سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں یہ دن بہت مشکل ہے. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں. سر پر دوڑ رہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، سر اوپر ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، سر جھکانا تو دور کی بات، نظریں بھی جھپک نہیں رہے ہوں گے. لا یرتد نہیں لوٹ رہی ہوگی ان کی طرف ان کی نظر بھی. طرف نظر کا کنارہ، ان کی نظروں کے کنارے بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہے ہوں گے. یعنی محاورہ ہے، کیا مطلب؟ پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے. جب انسان شدید خوف میں ہوتا ہے تو انسان پلک بھی نہیں جھپکتا. یہ نہ ہو کہ میں پلک جھپکوں اور مصیبت مجھے آ لے. شدید خوف میں انسان پلک بھی نہیں جھپک سکتا. یہ کیفیت ہوگی. سر پر دوڑ رہے ہوں گے، سر ان کے بلند ہوں گے، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے، ان کی نظر بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی. یہ ان کی ظاہری کیفیت ہوگی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور اندر سے کیا صورتحال ہے؟ دل ان کے قابو میں نہیں ہوں گے، دل ان کے ہوا ہوں گے. محاورہ ہے، یعنی دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، اور دل بالکل جیسے خالی، دل کے اندر کوئی کسی قسم کی بہادری، کسی قسم کی مضبوطی، کسی قسم کا کوئی ثابت قدمی جماؤ نہیں ہوگا. دل خالی اور ہوا ہوں گے. اندر سے بھی شدید خوف زدہ، اور ظاہری حالت بھی ان کی شدید خوف زدہ. نہ سر نیچے، نہ وہ رکیں گے، دوڑ رہے ہوں گے، سر اوپر ہوں گے، آنکھ کی نظریں بھی کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی ہوں گی نظریں بھی، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے. دل ہوا ہوں گے، دل خالی ہوں گے بالکل خوف کے مارے. یہ صرف کیفیت ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جی آخرت ہے ہی نہیں. پھر دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر لہو و لعب میں مبتلا ہیں. کبھی انہوں نے آخرت کے بارے میں غور نہیں کیا، کبھی انہوں نے اللہ رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا. تو یہ کیفیت ہوگی ان کی. یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جو دن 1000 سال کا یا 50,000 سال کا ہوگا. تو اس دن یہ کیفیت ہوگی. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الناس لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب جس دن ان پر عذاب آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد دلا رہے ہیں اور آخرت کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر آخرت کی منظر کشی کی ہے، اور آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جب تک ایک انسان آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک اس کی حقیقی اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان کا آخرت پر جتنا ایمان ہوگا اتنا ایک انسان کی دنیا بہتر سے بہتر ہوگی۔ آپ دیکھیں اکثر اللہ تعالیٰ جب ہمیں واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کرنا چاہیے، اسے یہ کرنا چاہیے، اسے اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اسے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اسے یہ نیک کام کرنا چاہیے۔ کون؟ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے۔ تو آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس سے نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے، نہ نبی کا کچھ بگڑتا ہے، نہ اسلام کا کچھ بگڑتا ہے، اس سے ان لوگوں کا اپنا ہی سب کچھ بگڑتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مصیبت تو نہیں ٹل جائے گی، آخرت کا انکار کرنے سے آخرت ختم تو نہیں ہو جائے گی، آخرت تو باقی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیش کی وہ زندگی ہے وہ باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار آخرت یاد دلاتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خش عن ابصارهم فتول عنهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں اگر آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان سے منہ موڑ لیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ کا نقصان نہیں کر رہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، قیامت کے دن ایک دن ہوگا جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک اجنبی، ایک ناگوار شے کی طرف، وہ ایک ایسی شے کی طرف پکارے گا لوگوں کو بھاگ کر جانا ہوگا، پکار پر لبیک کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ خش عن ابصارهم، نظریں ان کی جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کانہم جراد منتشر، جیسے بکھرے پتنگے ہوتے ہیں۔ لائٹ ہوتی ہے اور لائٹ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں پتنگے مرے پڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح لوگ قبروں سے نکلیں گے اور لوگوں کی حیثیت بکھرے پتنگوں کی طرح ہوگی، کفار کی خاص طور پہ۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے، لیکن اس دن یہ بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دن یہ کہنے سے وہ مشکل ختم تو نہیں ہو جائے گی، وہ مشکل ختم ہو سکتی ہے دنیا کے اندر اپنی اصلاح کرنے سے، دنیا کے اندر آخرت پر ایمان لانے سے، دنیا کے اندر اللہ رسول کی بات ماننے سے۔ والعیاذ باللہ۔ قرآن کریم کا یہ عام موضوع ہے، قرآن کریم بار بار آخرت یاد دلاتے ہیں۔ یہ آخرت کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو ہماری اصلاح کر سکتی ہے اگر ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ موت یاد دلاتے ہیں۔ وانذر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں بھی کفار کو ان کے کفر کی سزا عذاب کی صورت میں مل سکتی ہے، کسی کو اجتماعی عذاب آئے نہ آئے، ہمیں پتہ لگے نہ پتہ لگے، ہر کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے، ہر کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی موت کوئی آسان موت نہیں ہے۔ مومن کی موت وہ ایک لحاظ سے مومن کے لیے نعمت ہے، مومن کی عزت افزائی ہے، اور کافر کی موت کافر کے لیے عذاب ہے، وہ ہمیں پتہ لگے یا نہ پتہ لگے۔ ہم اتنے ناقص ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم بعض دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک مومن ہمارے سامنے فوت ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کی کیا عزت افزائی ہو رہی ہے، اس کا کیا استقبال ہو رہا ہے، اور ایک کافر ہمارے سامنے مر رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں آثار نظر آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ لگتا کیا اس کو مار پڑ رہی ہے، کیا فرشتے اسے چہرے پر بھی اور پیٹھوں پر بھی مارے جا رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں، ذلیل و خوار کر رہے ہیں اسے، کیا کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں اندازہ، ہم تو اتنے ناقص ہیں، ہمارے سامنے
نیک بد لوگ مر رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ، یہ بھی غیب ہے، اللہ بتاتے ہیں. جو اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ پاک ہوں، نیک ہوں، تو ان کی موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ فرشتے انہیں سلام کہتے ہیں. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. جان قبض کرتے وقت انہیں جنت کی بشارت ملتی ہے کہ تم نے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیے اس نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ہو، تم سیدھا جنت میں جاؤ گے. انسان مشکل سے مشکل موت کبھی اگر شکار ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر وہ موت کے مرحلوں سے گزر رہا ہے اور اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے تو دیکھیے مشکل سے مشکل موت آسان ہو جائے گی، مشکل سے مشکل موت آسان ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کو کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کی. اللہ کو تردد کیوں ہو؟ تردد تو اسے ہو کہ جسے پتہ نہ ہو کیا ہونا ہے، تذبذب یا تردد. لیکن اللہ کو تردد نہیں ہوتا، ایک چیز میں تردد ہوتا ہے. جب اللہ نے اپنے مومن بندے کو، اپنے عبادت گزار بندے کو موت دینی ہوتی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ موت کے ساتھ مصیبت ہے، مشکلات ہیں. اس مشکلات سے نیک لوگوں کو بھی مفر نہیں ہے، نبیوں کو بھی مفر نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ نیک لوگوں کی، نبیوں کی خاص طور پر موت آسان ہوتی ہے، اس میں تکلیف یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن کہتی ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثرات دیکھے موت کے اور موت کی تکلیف دیکھی تو میرا یہ خیال ختم ہو گیا. نیک لوگوں کو بھی مشکل آتی ہے، لیکن بڑا فرق ہے. نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تردد نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے. اللہ کو تردد ہوتا ہے کہ اب یہ نیک بندہ ہے، موت تو اسے بھی آنی ہے، یہ میرا عبادت گزار ہے، تکلیف تو اسے بھی ہونی ہے، اب اسے موت کیسے آئے؟ اب یہ ایک اللہ کا ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ موت کے ساتھ تکلیف ہے اور یہ چیزیں ہیں. ایک دفعہ تو اس مرحلے سے سب نے گزرنا ہے. اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس شخص کے سامنے جنت کی نعمتیں کر دیتے ہیں. فرشتے اسے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں. فرشتے آ کر استقبال کرتے ہیں مرنے سے پہلے. فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس پر، دنیا میں انہوں نے استقامت اختیار کی، تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنت کی بشارت حاصل کرو جس جنت کو تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہاری مدد کرتے رہے اللہ کے حکم سے. ہم فرشتے دنیا میں ہم قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے دشمنوں سے، تمہاری مدد کرتے تھے، نیکی کی طرف تمہیں متوجہ کرتے تھے. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی، اور یہ جو مشکل مرحلہ ہے موت کا اس میں بھی ہم تمہارے ساتھ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے ملے گا. سب سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ نزولا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہوں گے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. جب یہ خوشخبری ملے گی تو مشکل سے مشکل حالت بھی اللہ آسان کر دیں گے. کتنا بڑا حوصلہ ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور دوسری طرف بدبخت کافر، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، وہ لوگ جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ دہائیاں دے کر ہاتھ جوڑتے ہیں فرشتوں کے سامنے، سلامتی ڈالتے ہیں فرشتوں کو کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں کچھ نہ کہو. اور جھوٹ بولتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی غلطی کی ہی نہیں. فرشتے جواب دیتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم، اب صرف ہم سے مار پیٹ نہیں، فرشتے مار پیٹ بھی کریں گے جان قبض کرتے وقت. ساتھ
پھر وہ کہیں گے کہ ادخلوا ابواب جہنم، اب صرف موت کی تکلیف اور موت کی رسوائیاں نہیں ہیں، اب جہنم کے دروازوں میں تم نے داخل ہونا، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آخرت کی منظر کشی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ موت کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ ظالموں کی، کافروں کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے موت عذاب ہی ہے۔ فیقول الذین ظلموا، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم قبول کر لیں آپ کی دعوت کو اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو موت کے دن سے ڈرائیے، عذاب سے ڈرائیے۔ جب موت آئے گی تو اس وقت کافر دہائیاں دیں گے فرشتوں کو، روح قبض کرنے والے فرشتوں کو، تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم اللہ کی جو دعوت تھی اور ہم اس اللہ کی دعوت پر لبیک ہیں، ہم اللہ کی بات مان لیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ دعوت دی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، ایمان لے آؤ، یہ بشارت یہ بشارت یہ بشارت، یہ ساری اللہ کی طرف سے اللہ کی دعوت ہے۔ تو ظالم کہیں گے موت کے وقت تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دو، ہم اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں، ہم ایمان لیں، کم از کم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی، کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں۔ مرتے وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت اللہ کی دعوت کو قبول کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا سود مند ہے، اور نبیوں کی پیروی کرنا کتنے فائدے کی چیز ہے، یہ مرتے وقت کافر کو احساس ہوگا۔ بس بیٹا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں موٹا موٹا پتہ ہے، وہ لوگ جو سیدھا جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جو سیدھا جہنم میں جائیں گے، ان کے بارے میں موٹی موٹی بات کا پتہ ہے۔ جو سیدھے جنت میں جائیں گے، فرشتے انہیں مرتے وقت خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں آ کر سلام کرتے ہیں، اور جو لوگ برے ہیں فرشتے انہیں مار پیٹ کر ان کی روح نکالتے ہیں، چہروں پر مارتے ہیں، پیٹھوں پر مارتے ہیں ان کو، یضربون وجوہہم وادبارہم، ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اب تمہیں آگ کا عذاب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہمیں موٹی موٹی بات کا پتہ ہے، باقی جو گہری باتیں ہیں کہ جو مومن گناہ گار ہیں کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کو پتہ ہے تفصیل کا، ہمیں موٹی موٹی بات کا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت سے ڈرایا ہے، اور بتایا ہے کہ مرتے وقت کافر دہائی دے گا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہہ لیں، ہم رسولوں کی پیروی کر لیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا، ایمان لانا کتنا اہم ہے، اور رسولوں کی پیروی کرنا کتنا اہم ہے ہماری اخروی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ اس وقت اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ایمان لائیں اور ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں، قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ مرتے وقت انسان یہ بھی دعائیاں دے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں صدقہ کر لوں، اور بھی حسرتیں ملتی ہیں ہمیں، ساری حسرتیں اس قسم کی ہیں۔ مرتے وقت کوئی حسرت نہیں کرے گا مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں ذرا تھوڑی سی اللہ کی نعمتیں اور استعمال کر لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے، میرا بینک بیلنس ذرا 10 کروڑ اور بڑھ جائے، کوئی ایسا تمنا نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، میں فلاں دنیا کی نعمت حاصل کر لوں۔ مرتے وقت ہر بندہ
یہ تمنا کرے گا، یہ حسرت کرے گا تھوڑی سی مہلت مل جائے میں ایمان لے آؤں، تھوڑی سی مہلت مل جائے میں رسول کی پیروی کر لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے میں قرآن پڑھ لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے میں صدقہ کر لوں. کیونکہ مرتے وقت اندازہ ہوگا کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے، اللہ کو راضی کیا چیز کرتی ہے. تو جب ظالموں کو موت آئے گی اور ظالم کہیں گے تھوڑی سی اے اللہ ہمیں مہلت دے دے، 2 منٹ کی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، رسولوں کی پیروی کر لیں، مہلت تو ملنی نہیں ہے، 1 لمحے کی مہلت بھی نہیں ملنی. اللہ کیا جواب دیں گے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اللہ کہیں گے کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اپنی زندگی میں اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں زوال ہی نہیں ہے. کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ تم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے؟ کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے؟ کئی لوگ تو باقاعدہ منہ سے اس قسم کی کفریہ کلمات نکالتے ہیں. دیکھیے مرنے کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا. ایک بندہ اللہ کا منکر ہو، دہریہ ہو، مرنے کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا. آخرت کا انکار بہت سارے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اعلان آخرت کا انکار کرتے ہیں. کفار مکہ کرتے تھے آخرت نہیں ہوگی، آخرت ہے ہی نہیں، سب کچھ دنیا کی زندگی ہے. موت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، زوال کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ زوال نہیں ہے، مجھے عروج ہی عروج ہوگا، میں ہمیشہ نعمتیں حاصل کروں گا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں زوال نہیں ہے؟ زوال سے مراد موت اور یہ نعمتیں ختم ہو جانا، اس کا انکار تو صراحہ سے کوئی بھی نہیں کرتا. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں انسان زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کرتا، انسان کا عمل بول بول کر زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ مجھے موت نہیں آنی، کوئی انسان یہ بات نہیں کہتا. مومن ہو وہ بھی کہتا ہے موت آئے گی، کافر کو بھی پتہ ہے موت آئے گی، ایک دہریہ کو بھی پتہ ہے کہ زوال تو ہے، فنا تو ہے. کوئی بندہ یہ بات نہیں کہتا مجھے موت نہیں آنی، مجھے زوال نہیں ہے. لیکن جب ایک انسان نعمتوں میں ہوتا ہے، انسان کا طرز عمل بول بول کر یہ بات کہتا ہے، اس کا عمل کہ مجھے موت نہیں آنی، یا اس کا طرز عمل بول بول کر کہتا ہے کہ مجھے یہ مال ہمیشہ کی زندگی دے گا. کوئی انسان منہ سے نہیں یہ بات کہتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اس شخص کے لیے ویل ہے جو دوسروں کو تانے دیتا ہے، جو دوسروں کو آنکھوں سے تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو زبان سے تانے دیتا ہے. الذی جمع مالا معددا، جو مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کوئی انسان منہ سے نہیں کہتا میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایک انسان کا طرز عمل بول بول کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. جب ایک شخص مال کے نشے میں، جب وہ اندھا دھند مال کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے، مال کے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے اور حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے ہر قسم کی، گویا کہ وہ اپنے طرز عمل سے بول بول کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی زوال نہیں ہے، مجھ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی، مجھ سے کبھی مال نہیں چھین سکتا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جو طرز عمل بول بول کر کہہ رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے طرز عمل سے کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال ہی نہیں ہے. کوئی شخص منہ سے کئی لوگ منہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسے بڑے بول بول دیتے ہیں. کئی لوگ منہ سے نہیں کہ ان کا طرز عمل بول بول کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی زوال ہی نہیں ہونا، ہم نے تو ہمیشہ مالدار ہی رہنا ہے. لوگ بڑے بڑے قلعے بنا لیتے ہیں اور ان کا طرز منہ سے نہیں کہتے موت نہیں آئے گی، ان کا طرز عمل بول بول کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کبھی بیماری آنی نہیں، ہمیں تو کبھی موت آنی ہی نہیں. وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، لوگوں پر زیادتی بھی کرتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں اور ہر قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں. گویا کہ زبان حال سے وہ پکار پکار کر یہ بات کہہ رہے ہیں ہم پہ کبھی بیماری نہیں آنی، ہم پہ کبھی موت نہیں آنی، کبھی ہم سے یہ نعمت نہیں چھیننی، یہ مضبوط قلعے ہمیں موت سے بھی بچا لیں گے.
لیکن کبھی کسی کو نہ کسی قلعے نے موت سے بچایا ہے، نہ کبھی کسی کو اس کے اقتدار نے موت سے بچایا ہے، نہ کبھی کسی کو اس کے مال نے موت سے بچایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب اس وقت اللہ سے مزید مہلت کیوں مانگ رہے ہو؟ تم تو قسمیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں تو زوال ہی نہیں ہے۔ جس نے اصلاح کرنی ہے اپنی زندگی میں اصلاح کر لے، مرتے وقت کسی کو کوئی مہلت نہیں ملی، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم نے سکونت اختیار کی ان گھروں، ان ظالموں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ظاہر ہو گیا تھا تمہارے لیے کیا کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اب مرتے وقت تم کہو کہ ہمیں مہلت دے دے، مرتے وقت مہلت نہیں ملنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ تم کن لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے، تم ان گھروں کے مالک بنے، اس زمین کے وارث بنے جس زمین پر تم سے پہلے قومیں آباد تھیں، بڑی طاقتور، بڑی مالدار، بڑی اقتدار والی، بڑی کر و فر والی۔ ان کے گھروں میں تم ٹھہرے رہے، تم سے پہلے وہ بھی بڑے مالدار تھے، بڑے اقتدار والے تھے، ان کو بھی موت آئی تھی، ان کو بھی زوال آیا تھا، تو تمہیں بھی زوال آنا تھا، تمہیں بھی موت آنی تھی، تم نے اپنی موت کے لیے تیاری کی نہیں۔ تم ان لوگوں کے گھروں میں سکونت تم نے اختیار کی جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا تم سے پہلے، اور تمہارے سامنے ظاہر تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، پچھلی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ظالموں کے ساتھ کیا ہوا، ہر قوم کو پتہ ہوتا ہے۔ قریش کو بھی پتہ تھا ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ، قریش کو پتہ تھا قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قریش کو پتہ تھا قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ لوگ انہی کے قریب ہی بستے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم انہی کھنڈرات میں رہتے ہو، انہی کھنڈرات کے آس پاس تم پھرتے رہتے ہو، تمہیں پتہ تھا ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا، تم نے پھر عبرت نہیں پکڑی، تم نے پھر اپنی اصلاح نہیں کی۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی قرآن کریم میں، تم نے قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانا، تم نے قرآن کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ ہم نے تو ہر ایک چیز تمہارے لیے کھول کر رکھ دی تھی۔ وقد مکروا مکرہم، اور تحقیق انہوں نے مکر کیا تھا اپنا مکر۔ پچھلی قوموں نے بھی مکر کیا تھا تمہاری طرح، بڑی چالیں چلی تھیں، دنیا اپنے مال و دولت اقتدار پر اعتماد کرتے ہوئے۔ وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس تھا ان کا مکر، اللہ کے پاس تھا ان کا مکر۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنی تدبیریں کی، ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیروں کے سامنے کیا کرتی، کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ ان کا مکر اللہ کے پاس تھا، یعنی ان کا مکر اللہ کی تدبیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے ان کے مکر کو ان پر الٹا دیا۔ وعند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کا مکر، ان کی تدبیر ایسی ہو کہ جس سے پہاڑ بھی زائل ہو جائیں، پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کافر، ظالم اتنے بڑے بڑے مکر کریں کہ پہاڑ یہاں سے وہاں ہو جائے، اتنے بڑے بڑے مکر کر کے بھی وہ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اسلام کو سرنگوں نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کا مکر ایسا ہو جس سے پہاڑ بھی زائل ہو جائیں۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، چالیں چلی تھیں اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ اللہ رسول اسلام کو شکست نہیں دے سکے، تم بھی اللہ رسول اسلام کو شکست نہیں دے سکو گے، اگرچہ تم بڑے بڑے مکر کیوں نہ کرو۔ انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے تھے، اگرچہ ایسے مکر کیوں نہ ہوں جو پہاڑوں کو زائل کر دیں۔ کتنی بڑی حقیقتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، جنہوں نے نصیحت حاصل نہیں کرنی انہیں نہیں نصیحت ملتی۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔